عیسیٰ میری بیٹی کو انعام دیں۔ آج میری بیٹی نے خود چائنیز اور چکن منچورین بنایا ہے۔ سویرا نے چائنیز رائس کا چمچ لیتے کہا۔ واہ میرا بچہ، پھر انعام تو بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عیسیٰ شاہ کچھ بولتے، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ تو کیا انعام چاہیے میری بیٹی کو؟ عیسیٰ شاہ نے پیار سے پوچھا۔ تایا جان، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، ویسے بھی کھانا تو تائی جان اور ماما بھی بناتی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے مشکل سے چمچ کو انگلیوں میں لیا تھا کیونکہ باپ پڑھنے کی وجہ سے اس سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ اذلان نے اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی تھی نہ ہی کوئی مسکراہٹ۔ اذلان کو وہ صبح سے ہی اس کا بدلہ رویہ نوٹ کر چکا تھا۔ بعد میں بات کرنے کا سوچتا کھانا کھانے لگا۔ اتنا ٹیسٹ فل کھانے کا مزہ لیتے دل ہی دل میں اسے سراہا تھا۔ ارے گڑیا، پہلی بار اتنا مزے کا کھانا بنایا ہے، انعام تو بنتا ہے۔ ویسے بھی تایا جان اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، ایسے انکار نہیں کرتے۔ ارسل اس کے انکار پر برا مناتا بولا۔ جی بھائی، وہ نظروں کو جھکائے ہی بولی تھی۔ پریوش شاہ، جو کبھی سیدھی طرح بات نہیں مانتی، اس کے فوراً بات ماننے پر ارسل نے بھی اس کے اتنے جلدی ماننے پر اذلان کو گھورا۔ کیا ہے بھائی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ اذلان نے بھی اس کے گھورنے پر اشاروں سے ہی جواب دیا تھا۔ مما، اتنے یمی آپ نے بنائے ہیں، میرا تو دل کر رہا ہے سارے کھا جاؤں۔ نین نے چمچ بھرتے منہ میں ڈالا تو وہ مسکراتے دباتی پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے 5,000 کے 2 نوٹ نکالتے اسے پکڑائے تھے۔ پری نے بھی مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اذلان نے اس کے مسکرانے پر اسے نظروں کے حصار میں لیتے ماشاءاللہ بولا تھا۔ صبح سے اس کا یہی ڈمپل دیکھنے کے لیے تو وہ ترس رہا تھا۔ عیسیٰ ہی تو تھا، اسے اپنی ہنی کے ڈمپل سے اس کے ہنسنے پر اسے ساری دنیا بیکار لگتی تھی۔ اذلان اسے نظریں ملانے پر پری کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتی نین کو گود میں لیتی روم میں آئی تھی۔ نین، مما کہاں ہیں آپ کی اور موڈ کیوں خراب ہے آپ کی ماما کا؟ آپ نے تو تنگ نہیں کیا ماما کو؟ اذلان روم میں نظریں دوڑاتا بے چینی سے بولا۔ بابا ماما اسٹڈی روم میں ہیں۔ اوکے ماما، آپ سے ناراض ہیں؟ اذلان نے اس کی گالوں کو کھینچتے کہا۔ نو بابا، ماما مجھ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ وہ تو ابھی میرے ساتھ گیم کھیل رہی تھیں۔ پھر ماما نے کہا ان کو پڑھنا ہے تو وہ اسٹڈی روم میں چلی گئیں۔ نین نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو اذلان کے گالوں پر جمایا تھا۔ اوکے، تو آپ اپنا ہوم ورک کریں۔ لگتا ہے آپ کی ماما بابا سے ہی ناراض ہوں گی، اب بابا کو ہی منانا پڑے گا۔ وہ اس کے گال چومتا اٹھا تو نین اس کی بات پر ہنستی اپنا ہوم ورک کرنے لگی۔ آج تو بڑی پڑھائی ہو رہی ہے، وہ بھی کہے بغیر۔ خیر ہے؟ پری نے اسے ایک نظر دیکھتے بغیر جواب دیے کتاب پر نظریں جمائیں۔ کیا ہوا، آج میرے بغیر ہی پڑھ لو گی؟ اذلان نے اس کے ہاتھ سے بک لیتے تھوڑی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زی مجھے پڑھنا ہے، کتاب دیں۔ اس نے نظریں جھکائے کہا۔ ہنی، میں بات کر رہا ہوں۔ میری طرف دیکھو۔ اذلان کرسی کھینچتا اس کے برابر میں بیٹھا۔ اذلان، میرا ٹیسٹ ہے پلیز۔ پری نے اس کے ہاتھ سے بک لینا چاہی۔ بک تب تک نہیں ملے گی جب تک یہ نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے۔ صبح سے کیوں موڈ آف ہے؟ میری وش کا۔ زی کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ بک دیں، ٹیسٹ ہے میرا، وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ اچھا، آج خود ہی پڑھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ میں پڑھاتا تھا نا، روم میں بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جس کو ٹیوٹر کی ضرورت پڑے۔ روم اسٹڈی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ بولتی اس کے ہاتھ سے کتاب لیتی ٹیبل پر رکھتے ہلتی پڑھنے لگی۔ ہنی، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ کیا ہے، صبح سے ایسے ہی جواب دے رہی ہو؟ اذلان، میں نے آپ کی باتوں کے جواب دیے، اب مجھے نہیں پتا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سوری۔ پری نے مٹھیاں بھینجتے اپنے آپ کو کچھ سخت بولنے سے روکا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھتے اپنا دماغ پر زور دیتے سوچنا چاہا کہ اس نے آخر ایسی کیا بات کر دی جس کی وجہ سے اب یہ
جلی کٹی باتیں اس کو سننے کو مل رہی ہیں۔ ہنی رات والی بات پر ناراض ہو۔ اذلان کو رات والی اپنی کہی باتیں یاد آئیں تو وہ فوراً بولا، جی پلیز پڑھ لینے دیں۔ کس نے کہا میں آپ سے ناراض ہوں؟ کیوں میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ کوئی بچی نہیں ہوں۔ وہ اذلان کی باتوں سے تنگ آتی اپنے لہجے کو نہ چاہتے ہوئے بھی دھیما نہ رکھ سکی۔ ہنی سوری چندا، پلیز معاف کر دو نا، اپنے جی کو غصے میں تھا اس لیے بول گیا۔ تم جانتی ہو نا میری جان، میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ پڑھ لیں یہاں پر بیٹھ کے سکون سے۔ وہ کتاب کو ٹیبل پر پھینکتی اسٹڈی روم سے باہر نکلی تھی۔ ماما بابا نے منا لیا آپ کو؟ حورین نے بے تابی سے پوچھا۔ پری بغیر کچھ جواب دیے اس کو ساتھ لیتی بلینکٹ سے چہرہ ڈھانپتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ روم میں آتے اذلان اسے سوتا دیکھتے صبح بات کرنے کا سوچتے لائٹ بند کرتا بے دلی سے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ وہ نین کو ہگ کیے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ہنی اب ایسا کرو گی اپنے جی کے ساتھ؟ تھوڑی دیر بعد اس کو سوتا دیکھتے اذلان نے اس کے بال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کتنا تڑپ رہا تھا وہ اس کی شرارتوں کے لیے، اس کی ایک محبت بھری مسکراہٹ کے لیے، اس کی شوخی بھری آواز سننے کے لیے۔ یہ تو کوئی اذلان شاہ سے پوچھتا۔ سوتے ہوئے پری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتے وہ بھی مسکرایا تھا۔ موبائل کو اٹھاتے اس کی مسکراتی شرارت سے بھری پک کو دیکھتے دل کے کسی کونے میں سکون اترا تھا، لیکن دل اس سے بات سے بے چین تھا۔ وہ اس کی وجہ سے ناراض ہے۔ کتنی ہی وہ اس سے باتیں سنا گیا تھا اور وہ درد سے تڑپتی سب برداشت کر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دن میں کتنا بدل گئی تھی۔ اذلان نے سر کو پیچھے ٹیک لگاتے نین کے پیٹ پر رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے دبایا۔ اس کے ہاتھ دبانے پر وہ نیند میں ہی ہلکی سی سسکی تھی۔ ہنی بے چینی سے بولتے اذلان نے لائٹ آن کرتے پری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دیکھا جو انگلیوں اور ہتھیلیوں سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں۔ اگر بچی نہیں ہو تو کم از کم انسان کچھ لگا ہی لیتا ہے۔ اذلان غصے سے بڑبڑایا، اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس کو اٹھاتے اپنی سائٹ پر آ کر بیٹھا۔ باکس سے آئنمنٹ نکالتا اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتا اپنی انگلی کی مدد سے اس کی انگلیوں پر لگاتا اپنی ہتھیلی پر لگانے لگا تو وہ نیند میں سسکی۔ اذلان نے دل بڑا کرتے نرمی سے اس کی ہتھیلی پر لگائی۔ سائڈ ٹیبل پر باکس رکھتے لیٹا تھا۔ نیند تو جیسے اس کی ہنی کی ناراض ہونے کے ساتھ ہی ٹوٹ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتا آنکھیں موند گیا۔ 10 دن بعد آج اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے ہو اور وہ اسے بے وفا کو سینے سے لگا لے۔ یہ ہجر جدائی بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ ارسل دن رات اس کی یادوں کے سہارے گزار رہا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی ارسل اس سنگ دل کو بھلا نہیں پایا تھا۔ آفس، گھر پر، روم میں وہی نظر آتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ اس کے قریب رہے گی تو پاگل ہو جائے گا، لیکن وہ تو اس کے دور جانے سے، اس کی جدائی سے پاگل ہو رہا تھا۔ مہر پلیز ایسے مت تڑپاؤ، واپس آ جاؤ نا، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ کیوں تم نے میری کس بات کا یقین نہیں کیا؟ اگر تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی یقین ہوتا تو آج ہم دونوں ساتھ میں ہوتے۔ کیوں مہر کیوں؟ اس نے غصے سے ٹیبل پر پڑی چیزیں ہاتھ مارتے نیچے پھینکی تھیں۔ غلطی میری ہے، میں ہی پہلی نظر میں دل آپ کے ہونٹ کے اوپر تل کو، آپ کے بھورے براؤن بالوں کو، آپ کی ایمبر کلر کی آئیز کو دیکھتا دیوانہ ہوا تھا۔ آپ کی بات کرنے کے انداز نے تو ارسل شاہ کو گھائل کیا تھا۔ کاش میں آپ کو دیکھتا نہ ہوتا، آج اتنا تڑپ نہ رہا ہوتا۔ کاش آپ کی سریلی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچی ہوتی۔ ارسل نے چیختے ٹیبل پر پڑی چیزیں پھینکی تھیں۔ آئی فون کا قیمتی لیپ ٹاپ ٹوٹ کر اپنی اصلی حالت کھو چکا تھا۔ فائل سے کاغذ نکل کر پورے آفس میں بکھرے تھے۔ ارسل نے سانس لینے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس وقت وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ سارے سٹاف نے شور کی آواز پر سامنے سے آتے ایان کو دیکھا۔ سیکرٹری بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ سر یو اوکے؟ گیٹ آؤٹ۔ اس سے پہلے کہ اس کی سیکرٹری اس کے قریب پہنچتی وہ چل آیا تھا۔ آپ باہر جائیں۔ ایان نے پریشانی سے کمرے کی حالت کو دیکھا۔ اس کا ہر وقت ہنسنے والے دوست کو کیا ہو گیا؟ ارسل کیا ہوا ہے؟ تو ٹھیک ہے؟ ایان نے ہاتھ پکڑتے اسے سامنے صوفے پر بٹھایا تھا۔
ایان تو جا، یہاں سے چلا جا، وہ سر گراتا بولا تھا اور اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیرے ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ ارسل آرام سے بیٹھ اور بتا کیوں پریشان ہے، کیا ہوا ہے؟ یار نہیں ہوں پریشان۔ ارسل نے آنکھوں کو صاف کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت اس کی سفید چہرہ لال ہو چکا تھا۔ ارسل دیکھ میرے یار، میں پوچھ رہا ہوں نا، بتا کون سی پریشانی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیوں تو اس طرح بیہیو کر رہا ہے؟ ایان پلیز چلا جا، کیوں میرا دماغ خراب کر رہا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، اب مجھ سے نہ پوچھنا۔ ارسل کمینے، آرام سے پوچھ رہا ہوں نا، تو بتا کیوں نہیں رہا؟ دیکھ ایسے تو کچھ نہیں ہوگا۔ چلو اب بتاؤ۔ شاباش، میں یہاں تجھ سے اپنی بات کرنے آیا تھا اور تو خود ہی نیا کٹا کھول کر بیٹھا ہے۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ صوفے سے اٹھتا، ایان نے اسے دھکا دیتے صوفے پر گرایا تھا۔ بتا اب تجھے کیا بات کرنی ہے؟ ارسل اپنے اوپر پر کافی حد تک قابو کر چکا تھا۔ مجھے تو روش کے بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ بولتا رکا تھا۔ ایک منٹ ارسل، کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ ارسل ادھر، وہ ہے جب دیکھو رونے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس سے پوچھ کر تھک چکا ہوں۔ بتا کیا ہوا ہے؟ ہر وقت ایک ہی جواب، کچھ نہیں۔ اب تم سے پوچھ رہا ہوں تو تم کہہ رہے ہو۔ وہ سیدھا ہوتا بیٹھتا پریشانی سے بولا۔ مجھے کیا پتا؟ ارسل نے اپنے دل دھڑکنے پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارسل میرے بھائی، ایسا کیسے چلے گا؟ کوئی بات بتاؤ گے؟ پھر ہی کچھ مسئلہ ہے تو سولو ہوگا۔ ادھر تم مر رہے ہو، ادھر وہ کیوں؟ ارسل اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ارسل ویسے ہی صوفے پر لیٹا سر گرائے بولا، کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ ایان نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ تمہاری بہن کو لگتا ہے میں ایک آوارہ لڑکا ہوں، لڑکیوں کے ساتھ افیئرز چلانے والا لوفر لڑکا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ وہ ایسا کیوں بولے گی؟ ایان نے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیونکہ اسے مجھ پر یقین نہیں ہے۔ وہ مجھ جیسے بد کردار شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن کیوں ارسل؟ ایسا کیا اس نے دیکھا؟ ایان بے یقینی سے چیخا تھا۔ اگر اسے اپنے دوست کے کردار کی گواہی دینی پڑتی تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کے حق میں فیصلہ کرتا۔ لیلا، اس کو مظلوم بنتے میرے بارے میں غلط پکس دکھائی اور مہر کو یقین دلایا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ارسل نے مشکل سے بولتے ساری بات اس کے گوش گزاری۔ شٹ، وہ ایسے کیسے یقین کر سکتی ہے کسی پر؟ پاگل ہے، بالکل ہر کسی پر یقین کر لیتی ہے۔ ارسل تم پریشان مت ہو، میں اس سے بات کروں گا۔ لیلا نے بات کو غلط رخ دیتے اسے دکھایا ہے۔ اسے میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتانا تھا کہ وہ اور زیان ملک ملے ہوئے ہیں اور شاید اپنی اس گناہ کی سزا سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ گئے تو ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ایان، میں نہیں چاہتا، بے شک وہ غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن وہ خوش ہے نا؟ میں نہیں چاہتا وہ افسوس زدہ ہو۔ ارسل نے اس کو غصے میں دیکھتے ایک بار دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس سنگ دل کی سائیڈ لی تھی۔ نہیں ارسل، میں نے دیکھا ہے اسے روتے ہوئے، وہ خوش نہیں ہے۔ کب تک تم ایسے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن سب کو جواب دینا ہوگا۔ میں بات کروں گا۔ وہ تو بیوقوف ہے۔ ایان اس کی بات پر طیش ہوتا بولا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا، اور میں آخری بار کہہ رہا ہوں تم ایسے کچھ نہیں کرو گے اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ ارسل، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان پر الزام لگا کر سکون کی زندگی گزار سکتی ہے جو بالکل پاک دامن ہے، جس نے آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، جس کے کردار کی گواہی مجھے دینی پڑے تو میں دوں گا؟ کیا اس کو اپنے بھائی کی پسند پر بھی یقین نہیں تھا؟ کیا ملے گا اسے سب کچھ بتا کر؟ ارسل بے بسی سے بولا۔ وہ تم سے معافی مانگے گی۔ ارسل، وہ تمہاری گنہگار ہے۔ ہاں ہاں، کیا خوب کہی ایان تم نے۔ وہ تمہاری بہن ہے، وہ کبھی مجھ سے معافی نہیں مانگے گی۔ وہ اس رشتے کو ختم۔ شٹ اپ ارسل، اگر اس سے آگے ایک لفظ اور بولا تو یہ رشتہ جوڑا تمہاری مرضی سے تھا، لیکن میں اسے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ختم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بے شک میری لاڈلی بہن ہے، لیکن وہ تمہاری گنہگار ہے، کیونکہ یہ تو اسلام میں بھی ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے مسلمانوں پر تہمت لگانا گناہ ہے۔ تو تم جو چاہے اسے سزا دینا، لیکن اس رشتے کو میں غلط فہمی کی وجہ سے ختم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بولتا بغیر ارسل کو دیکھے باہر نکلا تھا۔ یہ سوچتے ہی ارسل کا دل بے چین ہوا تھا کہ اگر سکون میں وہ نہیں تو وہ بھی ساری رات اس کے ہجر میں رو کر کاٹتی ہے۔ عادتیں ڈال کر اپنی توجہ کی
یکدم جو بدلتے ہیں تو ستم کرتے ہیں۔ خالہ جانی، آپ اپنی بیٹی کو بولیں کہ مجھ سے اب ناراضگی ختم کر دے، پورے 10 دن ہونے کو ہیں اور دیکھیں مجھ سے ایک بار بھی ہنس کر بات نہیں کی۔ اذلان نے نویرہ کے ساتھ بیٹھتے پری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا، جو نویرہ کی دوسری سائیڈ پر بیٹھی تھی۔ پری، میں بھی دیکھ رہی ہوں کتنے دنوں سے تم چپ چاپ ہو، تمہارے بابا بھی پریشان تھے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ماما جانی، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ مجھے جیسا بنانا چاہتی تھیں ویسی ہی بن رہی ہوں۔ پری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، لیکن اذلان نویرہ کی سائیڈ سے اٹھتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ ہاں تو میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ تم مسکرانا ہی چھوڑ دو، کسی سے ہنس کر بات ہی نہ کرو۔ نویرہ نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ ماما، اب میں بچی نہیں ہوں اور شادی شدہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ بولتی اپنے آنسو روکتی روم میں آئی تھی۔ اذلان نے اپنا غصہ اس کی بات پر کنٹرول کیا تھا۔ آج 10واں دن تھا کہ اذلان روز اس کی منتیں کرتا۔ کتنی بار وہ معافی مانگ چکا تھا، لیکن پری نے بس چپ ٹھان لی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی، اذلان کے سونے کے بعد روم میں آتی اور صبح بھی ٹائم سے اٹھتی، نہ تو کوئی شرارت کرتی، اور ایک بار بھی اس نے اذلان سے مسکرا کر بات نہ کی۔ اذلان تو اس کی شوق بھری آواز سننے کے لیے، اس کی مسکراہٹ کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس دن وہ غصے میں بہت زیادہ بول گیا تھا، لیکن اب پری کا اتنے دن ناراض رہنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلی قسط میں۔ اور چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔